نہیں چلے گا یہ، اللہ تمہارے نسلوں کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری کرسیاں دفن کر دے گا۔ کیا نا، مغل سامراج دفن ہو گئی۔ شرم نہیں آتی؟ مدرسوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہو، مسجد میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہو، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ نہیں ضرورت ہے ایسے ادارے چلانے کی، بند کر دو، تالے لگا دو، کیونکہ دماغ میں منافقت بھرا ہوا ہے، تمہارا دماغ میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اس پروگرام میں عبداللہ سالم یا تو پہلے بیان کرتا یا بعد میں بیان ہوتا تو ٹائملی بیان ہوتا۔ روک کر رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم لے کر کسی نے خرید نہیں لیا مجھے، اللہ کے طرف سے فیصلہ نہیں ہوا ہے، تمہارے پیسوں کا محتاج نہیں ہوں میں، خود سے گاڑی چلا کر 3 بجے رات سے جہان آباد سے تمہارے پروگرام میں پہنچا ہوں میں، کیوں؟ ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے، ورنہ تمہارا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو عبداللہ سالم کو اپنے گھر سے نہیں بلا سکتا اپنے علاقے کے اندر تمہارے جلسوں میں۔ یہ سمجھتے ہو کہ نذرانہ ملتے مولانا، لات مارتا ہوں ایسے نذرانے پر، اللہ نے بڑی وسعت دیے، جا کر دیکھو، تمہارے جلسوں کا بھوکا نہیں ہوں میں، تمہارے لفافے کا محتاج نہیں ہوں میں، کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے ہمارا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اسکول چلتے ہمارے، قوم کے لیے محنت کرتا ہو، قوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے دیتا ہے، تجارت کے فیلڈ میں ہو، 5-5 6-6 اسکول میں کتابیں سپلائی کرتا ہوں میں، تمہارے ان لفافوں کا غلام نہیں ہوں میں، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ یہ راجنیتی بند کرو اپنے مدرسوں کے در و دیوار سے۔ کیوں اندھکار میں رکھتے ہو لوگوں کو؟ کیا حق بنتا ہے تمہارا ایک عالم دین کو نچانے کا؟ تمہارے کھانا تک نہیں کھایا ہے میں نے، چائے تک تم نے نہیں پوچھی ہے، بھینس کے طرح استعمال کرو، کوئی گدھے کے طرح بوجھ ڈال دو، بس ڈھوتے رہو۔ مودی جی کو گالی دیتے، یوگی جی کو گالی دیتے، یہی لوگ تمہارے ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ بخارا سمرقند میں علماء کو لٹکا دیا گیا تھا، وہ علماء نہیں تھے، تم جیسے سیاسی مائن کے تھے وہ، اور لٹکا دیے جاؤ گے، کوئی نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے۔ تمہیں تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا اس جلسے کا، کیا کوئی بات نہیں، جلسہ کر رہے اچھی بات ہے، فلاں فلاں ٹائم کا ہے، کوئی بات نہیں، ہم کریں گے سپورٹ، یہ چنتا تمہیں ہونی چاہیے۔ میرا شوق ہے جلسے میں جانا، میرا شوق ہے، میرا ابا میرے حمایت میں نہیں ہے کہ تم جلسے میں جاؤ، الحمدللہ اللہ نے بہت پیسوں سے نوازا، بہت دی، جتنی دی خوش ہے، اللہ کا کرم۔ یہ تو نقی پور ہے مولانا، یہ تو پسند نہیں ہے، ہاں تو نقی پور پسند نہیں ہے۔ نہیں، میں یہاں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ ہی اگر وعدہ کریں گے کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے آپ یہاں آئیے، آپ کو ہم چائے پلائیں گے، اب مولانا عبداللہ یہاں آیا، پتہ چلا آپ کی چائے غائب، آپ بھی غائب، تو آپ وعدہ کیوں کیے؟ سامنے کچھ اور آگے کچھ اور۔ مولانا عبداللہ یہاں یا ہم آپ کو ریلوے اسٹیشن چھوڑ دیں گے 6 بجے، یہاں ہم پہنچے، پتہ چلا، ہم یہاں کے لیے نہیں بولے، ایک مثال دے رہے ہیں کہ آدمی جو بولے پورا رہے۔ کہیں کوئی دین کا کام ہوتا ہے تو سپورٹ ہونا چاہیے۔ میں یہاں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے پڑوس میں جو جلسہ ہوا ان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، منافقت والا hypocrisy is not acceptable in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala۔ منافقت پر پوری صورت نازل کی اللہ نے، لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑو۔ تعجب کی بات آج دیکھ کر ہم کو بڑا آشچریہ ہوا، تعجب ہوا، اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بات کہی گئی، اسپشٹ کہی گئی کہ حضرت مولانا اچھا
آئے ہیں ٹھیک ہے تقریر کیجئے فلاں فلاں بجے سے آپ کو نجات. تقریر کر کے گاڑی میں بیٹھے آ رہے ہیں, 1 گھنٹے میں 2 منٹ میں آ رہا ہے, 2 منٹ ان کا 17 منٹ کا ہو گیا, 17 منٹ ان کا آدھے گھنٹے کا ہو گیا. آ کے حضرت یہ لیجئے, جو وعدہ کیا اس پہ پورا رہو, مر جاؤ کٹ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام وعدہ یہودی سے ہوا تھا, 2-3 دن تک کھڑے رہ گئے تھے. کیوں؟ کہیں مخالفت نہ ہو جائے, کہیں میں بے ایمان نہ بن جاؤ, کہیں میں جھوٹا نہ بن جاؤ. کیوں پس رہے ہیں ہم مسلمان؟ کیوں؟ کیا کہ اللہ کے نبی نے المسلم کا جسد واحد, مسلمان ایک جسم کا مانند ہے, ایک جسم کے مانند ہیں. ہم کو تو آپ کے اس جلسے سے دوسرے جلسے والے کو جلن ہو جاتی, ایک ٹوپی والے کو کبھی کبھی دوسرے ٹوپی والے سے جلن ہو جاتی. نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ظالم بادشاہ یوں ہی مسلط نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ اگر فرعون تم پر مسلط ہوا ہے, ابراہیم کے قوم پر قارون مسلط ہوا تھا, یوں ہی نہیں ہوا تھا. جب قوم کی نافرمانی بڑھ جاتی, ان لوگوں کی جو جاہل ہوتے ہیں وہ کم مجرم ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان پر کچھ اور ہوتا, بولتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا. منافق یوں ہی نہیں کہا, منافقت سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. سامنے حضرت پیچھے پھن پھجرت. ہمارا ایک پائلٹ تھا, ڈرائیور تھا, ہم اس کو سب سے زیادہ وفادار سمجھتے تھے. الیکشن کے ٹائم پر بہت سارے سیکریٹس اس کے سامنے ہمارے تھے. لوگ بولتا تھا کہ آپ کے سامنے جو آپ کا یہ پائلٹ ہے مولانا, آپ کا جو یہ ڈرائیور ہے یہ اعتماد کے لائق نہیں ہے, اس کو بدلیے. ہم نے کہا تم لاکھ بولو, میں جانتا ہوں اس کو. اس کے اندر ایک خاصیت تھی, جس وقت کہیے سمندر میں جانے کے لیے کہیے گاڑی لے کر, تو وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا. میرے بھائیوں, لیکن ہماری باتیں انٹرنلی لیک کیا کرتا تھا ہمارے دشمنان کو, ہمارے اغیار کو. ہم تعجب میں پڑ جاتے تھے. سامنے جب آتا تھا تو سب سے زیادہ افسوس وہی کرتا تھا کہ حضرت کیسی یہ خبر ہے, کون کم بخت کیا ہوگا, سالہ مر جائے, سالے کو کیڑے پڑ جائیں گالی دے دے کر, سالہ مرے تو جہنم چلا جائے. ایسا غم دکھاتا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا میرا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں. لیکن جب پتا چلا ہم کو, کہ ہم نے کہا واہ بھائی واہ, اس کو منافقت بولتے, اور منافق سے نقصان زیادہ پہنچتا ہے, دشمنوں سے نقصان کم پہنچتا. دشمن کھلا وار کرے گا, منافق چھپ کر وار کرے گا. مجھے بہت خود آج میں نے جتنا بھی ہمارا مینیجنگ کا کام تھا, ہم ہر جگہ یہ کہہ کے آئے کہ ہم کو کٹیہار کا 2 پروگرام کرنا ہے, اور ہم کرتے. لیکن کیا کیجئے, غلط نیتی کا شکار ہو گیا. میں آپ کے اس پروگرام میں لیٹ سے پہنچا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. کچھ ایسے لوگوں کے غلط ذہن کا میں شکار ہوا ہوں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, ورنہ میں بھی چاہتا کہ 2 پروگرام میں شریک ہو جاؤں تو 1-1 گھنٹہ بیان کریں گے, تو اور 2 گھنٹہ بیان کر 2 گھنٹہ ہوگا تو اچھی باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اس لیے میں لوگوں, معاملات کے اوپر بات ہوئی تھی, وہاں پر وہی معاملات, تقریر ہوئی معاملات کی, کہ جو وعدے کیے کہ مولانا عبداللہ آئیے آپ کو 10 روپے گاڑی کے تیل ڈالنے کے لیے دیں گے, تو معاملات کیا کہتا ہے, وعدہ کیا, عہد و معاہدہ ہوا. تو جیسے مولانا عبداللہ تقریر کر کے ختم کیے, آپ 10 روپے دیجئے ان کو. کس لیے 10 روپے؟ وہ جہان آباد سے گاڑی لے کر چلا, یہاں پہنچا, وقت ضائع ہوا, پریشانیاں ہوئی, رات کو سوئے نہیں, گاڑی استعمال ہوا. اگر معاوضے کے طور پر 10 روپے مانگا اور آپ نے وعدہ کیا کہ ہاں مولانا عبداللہ آپ میرے جلسے میں آئے, تو آپ کو 10 روپے آپ کو بطور نذرانہ یا بطور کیا بولتے ہیں مزدوری لے لیجئے, بطور اجرت آپ لے لیجئے. آپ کی گاڑی کا خرچہ تو آپ کو دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, بڑھا کر دینا چاہیے. لیکن نہیں جناب, آتے ہیں مولانا یہ 5 روپے رکھیے, اتنے کا انتظام ہوا. کیا لاکھوں روپے خرچ ہوئے, اس میں سے 5 روپے تم پورے نہیں کر سکے؟ مر جاؤ, زمین کھود دو,
आसमान फाड़ दो, अपने वादे को पूरा करो। ये मैं नहीं बोलता हूं, अल्लाह का कुरान बोलता है, वाफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। पूछेगा क़यामत में तो क्या जवाब देंगे हम लोग? मामलात के ऊपर बात हुई है, वहां पर हुकूकुल इबाद, बंदों के क्या हक हुकूक है, हम लोग पूरे नहीं करते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं, पैसे लेकर मुकर जाते हैं, बेईमानी करते हैं। एक बात याद रखो, मरने के बाद अल्लाह के कल क़यामत में हश्र के मैदान में जब जमा किए जाओगे, अल्लाह अपना हक माफ कर देगा, बंदे का हक माफ नहीं करेगा, देना पड़ेगा तुम्हें। और मैं लूंगा अपनी उजरत, नहीं माफ करूंगा, क्योंकि तुम मुनाफिक हो, मुजरिम हो, तुमने गलत इस्तेमाल किया, हमारा विश्वास तोड़ा है, इस जलसे के अराकीन के विश्वास को तोड़ा है आपने। अब अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान किया, वादा खिलाफी की, शरीयत की मुखालफत की, आपको नहीं माफ करेगा कौन? अल्लाह तबारक व ताला। जाओ मौलाना के पास, जो उजरत तय हुआ दिया क्यों नहीं, वो उसका हक है, देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बहुत आसान समझते हम लोग मामलात में, नहीं, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। आज ये हदीस मैंने वहां पढ़ी थी, यहां पर भी पढ़ता हूं। अगर बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी मार देना तो अल्लाह कहेगा कि भाई इससे भी उजरत लिया जाए, बदला लिया जाए। क्या करेंगे वहां पे? वहां नहीं चलेगी कि नहीं हजरत, या अल्लाह हम तो मदरसा चलाते थे, बहुत अच्छी बात है, मदरसा चलाते थे, शरीयत की हिफाजत करते थे, लेकिन जब शरीयत की बात आती थी तो पीछे क्यों हट जाते थे? क्यों हटते थे पीछे? इसलिए एक बात अपने दिलो दिमाग में ठान लें, हम लोग दिलो दिमाग में बिठा लें, आज जो जालिम बादशाह हम पर मुसल्लत हो रहा है, बातिल ताकतें हम पर जुल्म ज़्यादती कर रही है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार पहले हम हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। तारीख उठाकर देख लीजिए, उरूज हमको मिला, तरक्की हमारी कौम को मिली, लेकिन तनज़्ज़ुली भी कौम की गलती से हुआ। तनज़्ज़ुली और कौम कमज़ोर हुई है कहीं पर तो कौम की गलती की वजह से, इनके आमाल बद की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी तो पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया है। उठाकर देख लीजिए आप, बनी इसराइल को अल्लाह ने किस चीज़ से नहीं नवाजा था दुनिया की, बल्कि ये कहिए कि अब तक आने वाली कौम में से सबसे ज़्यादा गुड अपॉर्चुनिटी, बेहतर से बेहतर मौके फराहम किए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के लिए, लेकिन उन्होंने उनकी नाशुक्री की। मन्नो सलवा का नुज़ूल हुआ, नहीं या अल्लाह मन्नो सलवा नहीं चाहिए, हम तो खेती करना चाहते हैं, लहसुन प्याज सब करके दिए, तब भी रब की मखालफत, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं मानेगा। वकूनू क़िरदतन ख़ासिन, बदल दी गई शक्लें, नस्लें बदल दी गई, किस वजह से? नाफरमानी करने की वजह से, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने की वजह से। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है हमारे बहुत सारे अच्छाइयों की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुलूस को, तक़वा को देखता है। आप दुनिया में दिखाने के लिए लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, देर देर तक नमाजें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अंदर में कीना। सहाबा किराम के बारे में यूं आता है कि जब आप मक्का से मदीना गए, किस लिए आयत नाज़िल हुई? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, and they wanted to exchange and they want to help the others because it's a human beings, it's a parts of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, the mention by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, क्या कहा? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वह है जनाब, उसकी ज़ुबान से, लिसानी ज़ुबान मतलब फ्रॉड नहीं,
ایک کا ساتھ ہو، ایک کا، سچائی کا. اور اگر غلط ہی کا ساتھ دے رہے ہو تو اجازت تو نہیں ہے، لیکن کھل کر دو، کہو، کھل کر یہ کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اندر سے میں اس کے ساتھ بھی ہوں، میں اس کے ساتھ بھی ہوں. کنفیوز مت کرو، اور ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دو. تعاونوا علی البر والتقوی. احب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. ایک مسلمان تو وہ ہے جناب کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں کی ایذاؤں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس کے شر سے. کئی مسلمان کسی پریشانی میں ہے تو اس کو کوآپریٹ کرو، اس کو آگے کرو. پورے بھارت کے اندر سب سے زیادہ مسلمان آپ کے سیمانچل ایریا میں دیکھ لیجئے اٹھا کر، لیکن سب سے زیادہ پسماندہ کہیں کا مسلمان ہے تو سیمانچل کا مسلمان. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے طرف سے اس سیمانچل کے ایریا کو توجہ نہیں دی گئی، لیکن یہاں پر بھی تو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اپنے آپ کو انکریز کرنے کا، بڑھانے کا. نہ تو ہمارا رشتہ اللہ سے بڑھیا، نہ ہمارا رشتہ دنیا سے بڑھیا. ہم اللہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہم 0/0 ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب تک غلطی ہوتی نہیں ہے دھواں وہیں سے اترتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ آگ لگی ہوئی ہوتی. اگر بدلنا ہے، کوئی ہی بھی عزت چاہیے، وقار چاہیے، تو بدلو اپنے آپ کو، معاملات اچھے کرو اپنے گاؤں والوں کے ساتھ. گاؤں میں اچھے معاملات ہیں، ایسی مثال پیش کرو کہ دوسرے لوگ آپ کی تعریف دیں، آپ کی ایک آپ مثال بن جائیں. یہ چیزیں کہاں پائی جاتی؟ کرسچن میں. یہ چیزیں کہاں پائی جاتی؟ یہودیوں میں. یہ چیزیں کہاں پائی جاتی؟ کنفیوشنزم میں. آپ سامان لینے جائیے، کوئی چیز پسند نہیں آئے گی یا کوئی کام آپ اس کا کر دیں گے تو اگر ہندو ہے، غیر ہے، کرسچن ہے، جین ہے، بودھ ہے تو کم سے کم 100 مرتبہ کہے گا تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ نے ٹکٹ لیا، بورڈنگ پاس آپ نے لیا، تھینک یو سر. وہی بولتا الٹے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو کا مطلب شکریہ، وہی بولتا ہے. یہ طریقہ ہم میں ہونا چاہیے، محبت کا، انسیت کا. کوئی معاملہ گاؤں میں پیدا ہو جائے تو سب لوگ متفق ہو کر مل جل کر بیٹھیں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. خلافت بنو امیہ میں اچھے لوگ بھی آئے، خلافت بنو عباس میں اچھے لوگ آئے، سلطنت ایوبی میں اچھے لوگ آئے، سلطنت فاطمیہ میں اچھے لوگ آئے. لیکن کبھی کبھی قوم کا بیڑا گرک کون کرتا ہے؟ منافق کر دیتا ہے، لٹیا ڈبو دیتا ہے. ہمارے بھارت کی جنگ آزادی میں جو 65,000 95,000 علماء کرام، 75,000 تو صرف پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گئے. یوں ہی نہیں، مخبری ہوتی تھی اندر اندر، اس مدرسے میں عبد الرحمن ہے، اس مدرسے میں عبد الرحیم ہے، جاؤ پکڑو. کون کرتی تھی مخبری؟ گاؤں کے ہی آدمی کرتے تھے، گاؤں کے ہی منافق کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تھا وہی کرتے تھے. قوم کو زوال آیا ہے منافقت کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے. اسی لیے اگر قوم میں، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، leave all things and you have to consider the first of all in one thing. تمام چیزیں چھوڑو، ایک چیز پر کنسیڈر کرو. پہلے آپ اپنی شریعت کو پہلے سمجھو. آپ کی شریعت صرف یہ نہیں کہتا اقیم الصلاۃ، نہیں کہتا. آپ کی شریعت میں عبادت بھی سب سے پہلے عقیدہ ہے، عبادت ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، اور فلکیات ہے، نباتات ہے، ارضیات ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس ہے. ہر اعتبار سے یہ اسلام کی شریعت رہنمائی کرتا. کوئی کہے گا کہ نہیں مولانا میں تو MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ہمیں کیسے وہ ملنا چاہیے، کیسے کیا کرنا چاہیے؟
شریعت میں تو کچھ ہے نہیں، اسے پتہ ہی نہیں شریعت میں سب کچھ ہے، شریعت میں سب کچھ ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، MBBS ڈاکٹر بننا ہے تو اٹھاؤ تاریخ دیکھ لو، سائنس بننا ہے تو وہ عربی النسل ایران کے غزالی، امام غزالی کے ایک دوست، میں نے کئی جگہ تذکرہ کیا، ایک ہی چھت پر پڑھ رہے ہیں، ایک بنے بہت بڑے شیخ حدیث اور ایک دوسرا جو ان کے ساتھی وہ ایک بہت بڑے سائنسداں بنے۔ 12 سال تک انہوں نے چھت پہ رہ کر دوربین سے صرف تاروں کا مطالعہ کیا تھا، ستاروں کا، چاندین تاروں کا مطالعہ، اس کے اوپر اسٹڈی کی تھی۔ مکتب مدرسے میں بیٹھ کر دونوں چیزیں پیدا ہوتی تھی۔ سیاست کرنا ہے، عمر فاروق کی زندگی دیکھو، سیاست کرنا ہے حضرت علی کی زندگی دیکھو، سیاست کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی دیکھو، سیاست کرنا ہے عثمان ذی النورین کی زندگی دیکھو، اس کے بعد میں سیاست کرنا ہے طارق بن زیاد کی زندگی دیکھو، سیاست کرنا ہے صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھو۔ اگر ابھی ریسنٹ میں چاہیے کوئی اگزامپل سیاست کرنا ہے تو اسی تاریخ کی 20 اسی مہینے کی 20 تاریخ کو ایک بہت بڑا بادشاہ، ایک بہت بڑا مسلم امپائرر ٹیپو سلطان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، جو اسی نومبر کی 20 تاریخ کو شہید کر دیے گئے۔ ٹیپو سلطان کو بھی شہید کرنے میں کس کا ہاتھ؟ کردگلو کا۔ کردگلو کون ہے؟ ابھی ایک ایپیسوڈ چلا ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کے اوپر ایک چند ایپیسوڈ بنائی ہے ترکی والوں نے، تو کردگلو اس میں ایک منافق کو دکھایا، منافق، وہی کردگلو کی اولاد۔ کون؟ ٹیپو سلطان شہید نہیں ہوتے، لیکن ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، ان کے اپنے جو سپہ سالار تھے، نام کیا ہے ان کا معلوم نہیں ہمارے نوجوانوں کو۔ غداری کی وجہ، کرسی کی وجہ سے غداری کی، کن کے ساتھ؟ اپنے بادشاہ کے ساتھ، ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ آتا ہے کہ ٹیپو سلطان تہجد کا پابند تھا۔ یہ تو پکچروں میں، فوٹو میں ہم نے دیکھا ہے کہ داڑھی نہیں ہے، مونچھ بڑی بڑی ہے، یہ دیکھا، یہ تو بنایا ہے، ایسا کانسیپٹ ہے، لیکن نہیں، وہ بہت نیک دل انسان تھا، ایک کوالٹی تھی اس کے اندر۔ ایک مرتبہ مراٹھا سینا نے ٹیپو سلطان پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ ٹیپو سلطان ہم آج تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مراٹھا سینا نے مقابلہ ہوا، کہاں؟ شری رنگا پٹنم کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، تو ٹیپو سلطان کے فوج کو نہیں ہرا پاتے، تو مراٹھا سینا جیسے واپس آتے ہیں، تو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے، ہارا ہوا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے۔ تو جیسے اس کے گاؤں سے نکل رہے تھے، اس کے شہر سے، اس کے قلعے سے، تو ایک مندر تھوڑا سا تھا، اسی مندر کو توڑ دیا۔ ٹیپو سلطان کو پتا چلا کہ مراٹھا سینا جاتے جاتے مندر کو توڑ دیا، وہ آئے، دیکھا، فوراً کھڑے ہو کر ایکوالٹی بیفور لا کو سامنے رکھ کر انہوں نے کہا کہ اس مندر کا نرمان کرو۔ کھڑے ہو کر ٹیپو سلطان نے ایک دن کے اندر اس مندر کی درستگی کی، اس کے ریپیرنگ کا کام کیا۔ بتائیے، لیکن لوگ اس پر کیا اعتراض لگاتے ہیں؟ ٹیپو سلطان نے مندر کو توڑا، اورنگزیب نے ایسا کیا۔ ٹیپو سلطان نے مندر بنائی تھی تاکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو ان کے عقیدے کے مطابق پوجا پرارتھنا کرنے میں دقت نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ ہم اسلام کو، شریعت کو فورس سے زبردستی ڈرا کر کے نہیں کہ بھئی ہم بادشاہ بن گئے، ہم مکھیا جی بن گئے تو تم یہ کام کرو، ہم مکھیا جی بن گئے تو زمین ہڑپ کر لو، نہیں، معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ کی جب مسجد کی بات آئی تو آپ اگر کسی کو بھی کہتے ہیں I am a last prophet and خاتم النبیین لا نبی بعدی، I am the last of prophet, there will be no prophet after me، میرے بعد کوئی نبی نہیں، I am a God, I am a boss of your all، میں تم سب کا باس ہوں، زمین دو مسجد بنے گی۔ یا تو آپ تاناشاہی سے بھی لے سکتے تھے، یا آپ یوں بھی کہتے کہ زمین دے دو تو کوئی بھی دے دیتا، منع نہیں کرتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجرت دی، فری میں نہیں چاہیے۔ I don't want to be free، میں فری میں نہیں لوں گا، پیسے لو، اس کے قیمت لو۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، آج کل طاقت آئی،
کمزوروں کو دباتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں۔ میں مکھیا ہوں جی، میں ممبر ہوں، میں سرپنچ ہوں۔ بعض ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ورنہ کوئی مکھیا جی ہوں گے تو ہم کو گالی دیں گے بعد میں کہ مولانا ہم کو برا کرے۔ بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اس قوم کو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک دم پوری تاریخ، اپنوں سے زیادہ۔ خلافت عثمانیہ 1924 میں ٹوٹی۔ اتاترک کمال پاشا 1924، محمد الرسول اللہ سے لے کر 1924 تک ہر جگہ کے اوپر کہیں نہ کوئی مسلم اسلامی حکومت رہی، کہیں نہ کہیں رہی۔ تو یہ توڑنے والا یہ ترکی میں تھے، ترکی میں 1924، ابھی یعنی یہ کہیے آپ تقریباً 100 سال پہلے یہ ٹوٹ گیا۔ 100 سال سے کہیں پر بھی نہ تو مسلم بادشاہ ہے دنیا میں، کہیں پر بھی نہیں۔ آپ کہیں گے کہ عرب، جناب عرب کے لوگ تو مدینۃ المنورہ میں آپ کو معلوم نہیں سنیما ہال بننے جا رہا ہے، جنگ احد کے میدان کو اسپورٹ فیلڈ بنا دیا گیا۔ وہاں کے جو بادشاہ ہیں جگہ جگہ کے اوپر اپنی تصویریں لگا لی، آہستے آہستے وہ ان جگہوں کو بیچ رہے ہیں جہاں پر جبرائیل امین آتے تھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیا جائے، عرب حکمران، اگر آپ کو اگر ان جگہوں کے تقدس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ مدینۃ المنورہ میں آپ طوائفوں کے ڈانس کروانے کے لیے آپ فلم ہال، سنیما تھیٹر آپ بنانے جا رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا قاتل بھارت سے جب پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد اور آپ ان کو سمان دے کر ربن کٹواتے ہیں، آپ 35 ماں بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹنے والا وہاں جاتا ہے تو آپ سمان کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کیجئے، اگر آپ نے سمان کیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ایمان آپ رکھتے ہیں تو مہمانوں کی ضیافت کیجئے، لیکن آپ ان کی غلط نیتی کو، غلط اسٹیم کو مدینۃ المنورہ میں جہاں سے اذان کی، بلال حبشی کی اذان کی آوازیں نکلتے تھے، جہاں پر اصحاب صفہ چبوترے پر بیٹھ کر بخاری شریف کی روایات کو، اس وقت جو روایات بخاری شریف میں ہیں ان روایات کی درس و تدریس کا کام ہوا کرتا تھا، ان جگہوں کے اوپر، ان مقدس مقامات پر آپ ان قاتلوں کے اسکیم کو نافذ کرنا چاہتے ہو، آپ اسرائیل کی غلامی کرنا چاہتے ہو۔ حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ قرآن سیکھتے سکھاتے تھے، نہیں چلے گا یہ، اللہ تمہارے نسلوں کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری کرسیاں دفن کر دے گا۔ کیا نا، مغل سامراج دفن ہو گئی، کیونکہ نکمے امپیرر آ گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر اس سے پہلے عیاشی میں زندگی گزر گئی جناب، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ خلافت عثمانیہ صدیوں رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کا یہ اتاترک کمال پاشا کن کے غلام بن گئے؟ کرسچن کے، کمیونزم کے، اور کمیونزم کے ہاتھ پہ ڈیل ہوئی، کروڑوں کا عیش کی زندگی مل گئی، اور انہوں نے فوراً خلافت توڑ کر، خلافت کا مطلب سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اسلامی مسلم امپیرر کے نظام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، کرسچن کے غلام ہو گئے، یہودیوں کے غلام ہو گئے۔ ہمیشہ سے اپنوں سے ہی اس قوم کو نقصان پہنچا۔ میں کھانا ابھی تک نہیں کھایا، میں بول سکتا ہوں 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ، میں جانتا ہوں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں، لیکن آپ کی محبت ہم کو طاقت دیتی ہے بولنے پر، اور میں بول سکتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ہم بول سکتے ہیں، لیکن ایک درد ہے آج جو دیکھنے کو ملا، تقریر ہوئی جناب 1 گھنٹہ معاملات پر، اور وہی تقریر کروانے والے کا معاملہ ہی الٹا پلٹا۔ کہاں سے قوم میں صدار پیدا ہوگا؟ میری تقریر سے تو نہیں ہوگا نا صدار پیدا، ہماری تقریر کے ساتھ ہماری اور آپ کی دونوں کی پریکٹیکلی اعتبار سے محنت کرنا ضروری ہوگا۔ ہم نے تقریر کی کہ بھئی معاملات اچھے کرو، ہمیں بھی اپنا معاملہ اچھا کرنا ہوگا اور آپ کو بھی کرنا ہوگا، تبھی معاشرے کی اصلاح ہوگی نا۔
اتنے سارے کیمرے لگا کر یوٹیوب میں ڈال لیں گے, تقریر کر لیں گے. مولانا آپ سال میں ایک بار جلسہ کر لیجئے گا, قوم کے اندر صرف اصلاح نہیں ہوگا اس سے. یہ تو ہمت ہے ان کی کہ انہوں نے جلسہ کیا, علماء کو بلائے, میڈیا والے آئے, آپ سب بہت دور سے آئے, لیکن جو باتیں کہی گئی اس منچ کے اندر, تو ان باتوں پر عمل ہوگا پریکٹیکلی, تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا. سب کے شرکت سے علاقے کے اندر میں ترقی آتی ہے, سماج کے اندر ایک اچھا نظام چلتا ہے آگے. میرے بھائیوں, پھر بھی میں آدھے گھنٹے سے آپ لوگوں کو اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اتنی باتیں ہم نے آپ کو سمجھائی ہے. خدا کی قسم ہم اس شریعت کو, اس مذہب کو مانتے ہیں. آپ لوگ تو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, ہمارے اس مسلمان سب کے سب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں. قرآن ہے, شریعت ہے, صحابہ کی زندگی ہے. ہم تو دنیا کی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں, وہاں پر ہم کو اسلام کے ایسے ایسے میسیجز ملتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کہ یقیناً یہ کہنا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار واقعتاً جو یہ میسیج لے کے آیا نا وہ اللہ کا کوئی نہ کوئی نبی رہا ہوگا. ہم نے ایک منتر شلوک وہاں پر پڑھا تھا, ہنسا ستیم, ہمیشہ سچا بولو. پنڈت دیانند سرسوتی, اسلام کا دشمن, اس نے اپنی کتاب میں صاف لفظوں میں لکھا کہ درشٹی پوتام جلام پہ بھید, وستر پوتام ستیہ پوتام جلام پہ بھید. سچے بولو. ماں باپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے. پنڈت دیانند سرسوتی نے صاف کہا, ماترمان پتامان چرترمان, ماں باپ اور ایک ٹیچر سے مل کر ایک اچھے بچے کا نرمان ہوتا ہے. کتنی اچھی باتیں بتائے کئی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہے کہ نہیں ہے اس کی تفسیر پوری کی پوری. اس میں دشمنوں نے اعتراف کیا ہے ہماری شریعت کا. یا تیوم بھوم دیواں سویم شاوترنے رتہ, جنگ بدر پر فرشتے آئے تھے آسمان میں, اس کا تذکرہ منش بھوشیہ پران میں, بھاگوت پران میں کیا, یا تیوم بھوم, آسمان سے دیوتا آئیں گے ان کی مدد کے لیے. بیٹل فیلڈ میں, کروچھیتر کے میدان میں, جنگ بدر میں فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ دیکھیے کیا آپ جب پڑھیں گے اس کو, یا تیوم بھوم دیوہا سویم شاوترنے رتہ انسونتہ ستپترمامہے میگا واچیتشٹھو, تو آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ تو قرآن کریم میں, یہ تو جنگ بدر کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ کسی چیلنج کو قبول کرتے تھے, آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. رکانہ کے ساتھ کشتی بھی باضابطہ اٹھا کر پٹک کر مارا ہے. WWF کا بہت بڑا پہلوان انڈرٹیکر تھا وہ, لیکن محمد رسول اللہ نے اٹھا کر پٹک کر مارا ہے. بازوؤں میں طاقت تھی احادیث مبارکہ کے اندر. لیکن آپ صرف احادیث میں نہیں, ہم حدیث پڑھتے تو ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں, لیکن ہم نے جب سنسکرت پڑھ کر کھول کر کے دیکھا تو محمد رسول اللہ کے اس واقعہ کا تذکرہ وہاں پر. اچھو گناہ پروشام دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتاچ, یہ ہے. بتائیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو اس شریعت کو مانتے ہیں, اس مذہب کو مانتے ہیں جس کا تذکرہ صرف قرآن اور حدیث تک سیمت نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محمد ہم آپ کے ذریعے سے اس قرآن کو اتنا بلند کریں گے کہ سریانی اور تبرانی زبان میں, جوڈائزم میں, بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, عہد جدید میں, عہد قدیم میں, ہر جگہ ملے گا. اے محمد آپ کا نام ملے گا, مدینے کا نام ملے گا, مکہ کا نام ملے گا. واللہ زنجمین دے اور دنگ وین مدینہ, عبرانی سریانی اور تبرانی زبان میں, واللہ زنجمین دے اور دنگ محمد, ہم نے بھیجا مدینے کے طرف, ہم نے بھیجا محمد کو. فارقلیت آئے گا, میترا آئے گا, اور 100% گارنٹی کامیابی کی اطاعت کرنے پر. اس کے باوجود بھی جناب غداری ہم ہی لوگ کرتے, خلاف ورزی اپنی شریعت کی ہم ہی لوگ کرتے. میرے بھائیوں, وعدہ کیجئے, معاہدہ کیجئے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنی شریعت کا جو فرمان اس کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے. جس سے جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے. نہیں پورا کر پائے ٹائم پہ تو اس کو ٹوپی گول گول مت گھماؤ, اس کو کہہ دو کہ بھیا یہ پرابلم آ گئی, 5 دن کا سمے چاہیے, 3 دن کا سمے چاہیے, وہ چیز کلیئر کیجیے. یہ نہیں کہ سامنے کچھ بولے اچھا بھیا کل آنا, اب پتہ چلا کہ کل من میں ہے کل کے بارے میں اور 1 ہفتے تک غائب. نہیں, معاملات میں یہ چیزیں نہیں آتی. معاملات اچھا جس کا ہوگا
اسی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی بڑی آسانی سے قبول کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو بہت ویٹ کرنا پڑا اراکین جلسہ کو، چونکہ میں نے ہی اشارہ کر دیا تھا، کہا تھا توحید مولانا توحید صاحب شیخ کو کہ بھائی دیکھیے 7 تاریخ کو تو پروگرام ویسے کہیں اور میں نے دے دیا ہے، لیکن ایسی بات ہے تو آپ وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ مینیج کر لیں۔ تو ہم کو یہ خبر ملی کہ شیخ آپ کا بیان 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک فلاں جگہ ہے، 12:30 سے لے کر 2 تک فلاں جگہ ہے، اور وہاں سے وہاں پہنچنے میں زیادہ 15 سے 20 منٹ کا وقت لگے گا، اور 2 بجے کے بعد بولا 2 بجے نہیں 2:30 بجے سے بھی لے کر 3:30 تک یا 4 تک وہاں پر بیان ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ اگر اس طرح کی ترتیب بن جاتی ہے، آپ لوگ بات کر لیتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں 1 رات زیادہ کھٹ لوں گا، اپنی نیند کی قربانی اور دے دوں گا۔ کل میں نکلوں گا سفر میں تو میں ٹرین میں سو جاؤں گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ٹرین میں سوئے تو پہنچنا تھا، ضلع بستی اترنا تھا، وہ لکھنؤ پہنچ گئے، وہاں جا کر آنکھ کھلی، اس لیے کہ جلسے میں جگے ہوئے تھے، اور پھر جا کے سوئے تو نیند اچھی آ گئی، تو وہاں پر جا کر ہم نے کہا اس چیز کی چنتا بعد میں ہو جائے گی۔ ہم کو یہ کہا گیا کہ پروگرام آپ کا سیٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے آج اپنے وعدے سے مکر کر خلاف کام کیا ہے، گویا کہ انہوں نے اندھکار میں رکھا، انہوں نے آپ کے بھی وشواس کو توڑا اور ہمارے وشواس کو بھی توڑا اور ہمارے نظام کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا دل و دماغ رکھیے گا، اگر دماغ میں ایسا بھوسا رکھیے گا تو پھر آپ کے اوپر ظلم ہوتے رہیں گے، آپ کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ بخارا، اندلس، سمرقند، بڑے بڑے ان جگہوں کے اوپر انہی فتور کی وجہ سے، انہی انتشار کی وجہ سے، انہی دشمنی کی وجہ سے، حسد اور کینہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکو خان کے ذریعے سے 6 کروڑ مسلمانوں کو ایسے کاٹا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ ایسے ہی ہوتے تھے، وہاں پہ بھی دین کے نام پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، سامنے کچھ بولتے تھے، الگ کچھ کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔